شک اور ایمان، یہ دو لفظ ایسے ہیں جیسے ایک ہی سکے کے دو رخ ہوں۔ جی بالکل۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں معنی کی تلاش میں اس کشمکش سے گزرتا ہی ہے۔ یہ تو ہے۔ آج ہم کچھ ایسے ذرائع کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں جو اس کافی پیچیدہ موضوع کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ جی، جیسے کہ بڑے مذاہب شک کو کیسے دیکھتے ہیں، یا پھر لوگ عقیدے سے دور کیوں ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ ایمان کے حق میں یا مخالفت میں کیا دلائل دیے جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد آج ان گہرے سوالات کی تہ تک پہنچنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ شک، جسے اکثر آپ دیکھیں ایمان کی کمزوری سمجھا جاتا ہے، کیا وہ واقعی روحانی سفر کا ایک اہم، یہاں تک کہ مثبت حصہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے کہ شک صرف مسئلہ نہیں بلکہ ایک موقع بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ خیال کہ شک وہ رگڑ ہے جو ایمان کو توڑ بھی سکتی ہے اور دوسری طرف مانج کر زیادہ ذاتی اور زیادہ مضبوط بھی بنا سکتی ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس پیچیدہ منظرنامے کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور، اور دیکھیں یہ واقعی ایک پیچیدہ چیز ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر بڑے مذاہب شک کو سیدھا سیدھا رد نہیں کرتے۔ اچھا۔ جی، اسے گناہ سے زیادہ ایک چیلنج یا شاید ایک موقع یا گہری سمجھ کی طرف ایک قدم کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو عیسائیت سے شروع کرتے ہیں۔ مغرب میں تو اس کا بہت اثر رہا ہے، وہاں شک کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں، عیسائی روایت میں شک کی کہانیاں بھری پڑی ہیں۔ سب سے مشہور تو وہ شک کرنے والے تھامس کی کہانی ہے، یوحنا کی انجیل میں۔ ہاں، وہ جو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ جی، وہ تب تک یقین کرنے کو تیار نہیں تھے جب تک خود اپنی آنکھوں سے ثبوت نہ دیکھ لیں۔ یسوع نے انہیں ثبوت دیا بھی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائیں۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ایمان آخرکار ثبوت سے آگے کی چیز ہے۔ لیکن شک بھی ایک انسانی حقیقت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا یہ صرف ایک انسانی کمزوری ہے یا اس میں کوئی، آپ کہہ رہی ہیں، مثبت پہلو بھی ہے؟ نہیں، کئی اہم عیسائی مفکرین جیسے آگسٹن ہیں، سی ایس لوئس یا پال ٹلچ، انہوں نے شک کو صرف کمزوری نہیں سمجھا۔ اچھا۔ انہوں نے اسے ایمان کا بحران کہا ہے، ایک ایسا لمحہ جو اگر سنجیدگی سے لیا جائے تو زیادہ پختہ اور ذاتی عقیدے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ایمان کا بحران، یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ جی، ٹلچ نے تو ایمان کی تعریف ہی یوں کی ہے کہ یہ شک کے باوجود تصدیق کرنے کی ہمت ہے۔ واہ، شک کے باوجود تصدیق کرنا۔ جی، یعنی شک موجود ہے لیکن آپ پھر بھی آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایک طاقتور خیال ہے۔ اچھا، اب اگر ہم اسلام کی طرف دیکھیں جو وحی پر مبنی ہے، تو وہاں شک کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ کہ وہاں بغیر دیکھے ایمان لانے پر زیادہ زور نہیں ہے؟ دیکھیں، اسلام میں یقیناً غیب پر ایمان لانا مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ساتھ ہی علم اور غور و فکر کی بھی بہت تاکید ہے۔ علم اور غور و فکر؟ جی، قرآن بار بار کائنات، تاریخ اور خود انسان کے اندر خدا کی نشانیوں یعنی آیات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو سوال پوچھنے کی گنجائش ہے؟ اسلام میں شک، جو ایک فطری انسانی حالت ہو سکتی ہے، اور کفر یعنی جان بوجھ کر ہٹ دھرمی سے انکار، اس میں فرق کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ فرق اہم ہے۔ جی، تو اگر کسی کے ذہن میں مخلصانہ سوالات آئیں تو اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی جاتی، اصل بات نیت کی ہے۔ نیت کی؟ علم حاصل کرنے اور غور و فکر یعنی تفکر، اس سے شک دور کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ معمولی شبہات کو بعض اوقات وسواس کہا جاتا ہے، شیطان کا وسوسہ۔ وسواس؟ جی، اور اس سے پناہ مانگنے اور عبادات جیسے نماز، قرآن کی تلاوت، ان سے ایمان مضبوط کرنے کو کہا جاتا ہے۔ لیکن سچائی کی تلاش میں جو گہرے سوالات اٹھتے ہیں، انہیں الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کوئی مثال ہے ایسی؟ جی، عظیم مسلم عالم امام غزالی، وہ خود شک کی ایک بہت گہری وادی سے گزرے تھے اور پھر یقین تک پہنچے۔ ان کا سفر بہت سے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ دونوں روایات، عیسائیت اور اسلام، ان میں شک سے گزر کر پختہ ایمان تک پہنچنے کی مثالیں ہیں۔ کیا یہودیت میں بھی کچھ ایسا ہی ہے
میں نے سنا ہے وہاں سوال کرنے کی روایت کافی مضبوط ہے۔ بالکل بالکل، یہودیت میں تو خدا سے سوال کرنے اور یہاں تک کہ بحث کرنے کی ایک طویل اور قابل احترام روایت ہے۔ بحث کرنے کی بھی؟ جی ہاں، خود اسرائیل نام کا مطلب ہی وہ جو خدا سے کشتی لڑتا ہے۔ اچھا، آپ ابراہیم کو دیکھیں جو سدوم و عمورہ کے معاملے پر خدا سے سودے بازی کرتے ہیں، یا ایوب کو دیکھیں جو اپنی تکالیف پر خدا سے سوال کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسے زندہ ایمان کی مثالیں ہیں جس میں سوال کرنا برا نہیں سمجھا جاتا۔ تلمود کو ہی لے لیں جو یہودی قانون اور اخلاقیات کا مرکزی متن ہے، وہ بنیادی طور پر صدیوں پر محیط مباحثوں اور اختلافات کا ریکارڈ ہے۔ یعنی سوال جواب چلتے رہے۔ جی، یہاں شک اور پوچھ گچھ کو مذہبی اور اخلاقی ترقی کا ایک طرح سے انجن سمجھا جاتا ہے۔ تو سوال کرنا ایمان کو کمزور نہیں کرتا بلکہ اسے زندہ رکھتا ہے، یہ مطلب ہوا؟ ایک طرح سے جی، اسے عبودہ زارہ یعنی کشتی لڑنے کا ایک مثبت اظہار بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ عبودہ زورہ؟ اب بدھ مت کو دیکھیں تو وہاں بھی ایک منفرد زاویہ ہے۔ بدھ مت کا نقطہ نظر کیا ہے؟ وہ تو فلسفے اور ذاتی تجربے پر زیادہ زور دیتے ہیں نا؟ جی ہاں، اور اسی لیے مہاتما بدھ نے خود ایک قسم کی شکی تحقیق کی حوصلہ افزائی کی۔ اچھا، انہوں نے خود؟ جی، مشہور کالاما سوتا ہے، اس میں انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی کہ وہ کسی بات کو صرف اس لیے نہ مان لیں کہ وہ روایت ہے یا مقدس کتاب میں لکھی ہے یا کسی استاد نے کہہ دی ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ خود جانچو، پرکھو اور دیکھو کہ کیا وہ بات واقعی فائدہ مند اور نیک ہے یا نہیں۔ یہ تو بہت ہی عملی تجرباتی رویہ لگتا ہے۔ بالکل، اگرچہ مراقبے کی مشق میں شک، جسے وچکچھا کہتے ہیں، اسے ایک رکاوٹ سمجھا جاتا ہے جو ذہنی سکون میں خلل ڈالتی ہے۔ لیکن شروع میں تنقیدی جائزہ، جسے وچارہ کہتے ہیں، وہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یعنی پہلے سوال کرو، تحقیق کرو، اور پھر جب تسلی ہو جائے تو پختہ یقین پیدا ہوگا۔ پہلے تحقیق پھر یقین۔ جی۔ اور ہندو مت، اس میں تو بہت سے مختلف مکاتب فکر ہیں، وہاں کیا صورتحال ہے؟ ہندو مت کا فلسفیانہ منظرنامہ چونکہ بہت وسیع ہے تو وہاں شک پر بھی بہت سے مختلف نظریات ملتے ہیں۔ عام طور پر ایک سچائی کے متلاشی یعنی سادھک، اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سوال کرے گا اور تحقیق کرے گا۔ یعنی سوال کرنا ایک طرح سے فرض ہے؟ ایک طرح سے جی، اپنشدوں جیسے صحیفوں میں گہرے مکالمے ملتے ہیں جہاں گرو اور چیلے تصورات کو چیلنج کرتے ہوئے حتمی سچائی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادویت ویدانت کا نیتی نیتے کا تصور بہت دلچسپ ہے۔ نیتی وہ کیا ہے؟ یہ نہیں، مطلب حتمی حقیقت یعنی برہمن کو سمجھنے کے لیے اس کے بارے میں جتنے بھی ذہنی تصورات ہیں ان سب کو رد کیا جاتا ہے۔ اچھا، نفی کے ذریعے؟ جی، بھگوت گیتا میں ارجن کا مشہور شک اور پھر کرشن کی رہنمائی، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور ہے۔ یہاں تک کہ رگ وید کا ایک بہت قدیم ناسدیہ سکت ہے جو کائنات کی تخلیق کے بارے میں ہے، وہ بھی ایک گہرے کائناتی شک پر ختم ہوتا ہے، یہ سوال اٹھاتے ہوئے کہ کیا دیوتا بھی جانتے ہیں کہ یہ سب کیسے شروع ہوا؟ واہ، یعنی بالکل بنیادی سوالات۔ جی، تو یہ تو واضح ہے کہ کم سے کم نظریاتی سطح پر کئی بڑے مذاہب شک کو ایمان کے سفر کا ایک ممکنہ حتیٰ کہ ضروری حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ ایک وراثتی عقیدے سے ذاتی آزمودہ یقین تک پہنچنے کا راستہ ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اس کے باوجود آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مذہبی عقائد کو مکمل طور پر مسترد کر دیتے ہیں۔ آخر اس کی کیا بنیادی وجوہات سامنے آتی ہیں؟ دیکھیں، وجوہات کا ایک پیچیدہ جال ہے جس میں ذاتی، فکری اور جذباتی سب عوامل شامل ہیں۔ شاید سب سے زیادہ طاقتور اور جذباتی طور پر چیلنج کرنے والا نقطہ برائی اور تکلیف کا مسئلہ ہے۔ The problem of evil۔ جی، یہ سوال بہت بنیادی ہے۔ اگر ایک ایسا خدا موجود ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے، سب کچھ جانتا ہے، علیم کل ہے اور مکمل طور پر بھلا ہے، خیر محض ہے، تو پھر دنیا میں اتنی زیادہ اور اکثر بے معنی نظر آنے والی تکلیف کیوں ہے؟ ہاں، یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے۔ جنگیں، بیماریاں، قدرتی آفات، معصوم بچوں کا دکھ۔ بالکل، یہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ کچھ مطالعات بتاتے ہیں کہ تقریباً 1/4 سے لے کر نصف لوگ اسے مذہب سے دوری کی ایک بڑی وجہ قرار دیتے ہیں۔ یہ واقعی ایک گہرا اور پریشان کن سوال ہے۔
اچھا، فکری سطح پر کیا بڑے اعتراضات ہیں؟ ایک بڑا اعتراض تجرباتی ثبوت کی کمی ہے، یعنی امپیریکل ایویڈنس۔ ٹھوس ثبوت؟ جی، آج کے سائنسی دور میں بہت سے لوگ ثبوتیت کے قائل ہیں، یعنی کسی دعوے کو ماننے کے لیے ٹھوس، قابل مشاہدہ ثبوت ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ خدا کے وجود یا معجزات یا مرنے کے بعد زندگی، ان کا کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جسے سائنسی طریقوں سے بار بار پرکھا اور ثابت کیا جا سکے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ثبوت لائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غیر معمولی دعوے کے لیے غیر معمولی ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داری دعویٰ کرنے والے پر ہے، برڈن آف پروف۔ اور سائنس خود بھی تو بہت سے ایسے مظاہر کی وضاحتیں پیش کرتی ہے جنہیں پہلے مافوق الفطرت سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، سائنس نے کائنات کی ابتدا، جیسے بگ بینگ، زندگی کا تنوع یعنی ارتقاء، موسموں کی تبدیلی، بیماریوں کی وجوہات، یہاں تک کہ انسانی شعور اور نفسیات کے بارے میں بھی فطری وضاحتیں پیش کی ہیں۔ تو اس سے وہ گاڈ آف دا گیپس والا تصور، جی، خدا خلا کو پر کرنے والا، وہ تصور کمزور پڑتا نظر آتا ہے، یعنی خدا کو صرف ان چیزوں کی وضاحت کے لیے استعمال کرنا جنہیں سائنس ابھی تک نہیں سمجھ سکی، اور جیسے جیسے سائنس آگے بڑھتی ہے یہ خلا سکڑتا جاتا ہے۔ اسی طرح مقدس متون کا جو تاریخی تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے، اس میں بعض اوقات تضادات یا تاریخی غلطیاں یا ایسی چیزوں کا ذکر ملتا ہے جو اس دور میں موجود ہی نہیں تھیں، یعنی انیکرونزمز۔ اس سے ان کے الہامی ہونے کے دعوے پر سوال اٹھتے ہیں۔ کیا خود خدا کے تصور میں ہی کوئی منطقی مسائل نظر آتے ہیں لوگوں کو؟ کچھ فلسفیانہ اعتراضات بھی ہیں، مثال کے طور پر وہ قادر مطلق ہونے کا تضاد، کیا خدا اتنا بھاری پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ ہاں، یہ تو کلاسیکی سوال ہے۔ جی، یہ ایک پہیلی ہے جو لامحدود طاقت کے تصور کو چیلنج کرتی ہے۔ یا پھر یہ سوال کہ اگر خدا پہلے سے سب کچھ جانتا ہے، یعنی علم غیب رکھتا ہے، تو پھر انسان کی آزاد مرضی کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہمارے فیصلے پھر پہلے سے طے شدہ نہیں؟ یہ بھی پیچیدہ ہے۔ جی، اور تثلیث جیسے پیچیدہ مذہبی تصورات بھی کچھ لوگوں کے لیے منطقی طور پر سمجھنا مشکل ہوتے ہیں۔ اور یہ حقیقت کہ دنیا میں اتنے سارے مختلف مذاہب ہیں اور ہر ایک اپنے سچے ہونے کا دعوے دار ہے، یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اسے مذہبی تکثیریت کا مسئلہ یا پرابلم آف ریلیجس پلورلزم کہتے ہیں۔ جب اتنے سارے مختلف اور بعض اوقات ایک دوسرے سے متضاد مذہبی دعوے موجود ہوں تو بہت سے لوگ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ شاید کوئی ایک بھی مکمل طور پر درست نہ ہو اور مذہب بنیادی طور پر ایک انسانی ثقافتی ایجاد ہے۔ اور یہ بات کہ آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں اس پر آپ کا مذہب منحصر ہوتا ہے اکثر؟ جی بالکل، یہ بات کہ کسی شخص کا مذہب اکثر اس کے جغرافیہ پر منحصر ہوتا ہے، مثلا پاکستان میں پیدا ہونے والا زیادہ تر مسلمان، اٹلی میں کیتھولک، یہ کسی ایک مذہب کے آفاقی سچائی کے دعوے کو کمزور کرتا نظر آتا ہے۔ ذاتی تجربات کا کتنا دخل ہوتا ہے مذہب چھوڑنے میں؟ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں برا تجربہ ہوا۔ بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ مذہبی اداروں یا افراد کے ساتھ منفی تجربات جیسے منافقت دیکھنا یا فیصلہ کن رویہ، بدسلوکی یا کسی قسم کا صدمہ، یہ چیزیں لوگوں کو متنفر کر سکتی ہیں۔ بعض تعلیمات، مثلاً کچھ مذہبی گروہوں کا LGBTQ+ افراد کے بارے میں سخت موقف، یہ بھی لوگوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور تاریخ، مذہب کے نام پر تشدد؟ جی، تاریخ میں مذہب کے نام پر ہونے والے تشدد اور جبر کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی ایک اہم عنصر ہے۔ پھر کچھ لوگ صرف اپنی زندگی پر اپنا اختیار چاہتے ہیں اور کسی بالاتار طاقت کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا چاہتے۔ ایک سروے کے مطابق تقریباً 27% لوگ ایسی وجوہات کی بنا پر مذہب چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ وجوہات ہیں جو لوگوں کو عقیدے سے دور لے جا سکتی ہیں۔ اب ذرا سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ ایمان کے حق میں کیا دلائل یا شواہد پیش کیے جاتے ہیں، یہ مانتے ہوئے کہ ثبوت کا تصور یہاں بہت موضوعی ہو سکتا ہے؟ بالکل، ثبوت کا معیار یہاں سائنس سے مختلف ہو سکتا ہے۔ ایمان کے حامی اکثر تاریخی، فلسفیانہ، ذاتی تجرباتی اور سماجی یا اخلاقی دلائل کا ایک مجموعہ پیش کرتے ہیں۔ تاریخی طور پر کیا کہتے ہیں؟ تاریخی طور پر وہ کچھ مذہبی متون جیسے نئے عہد نامے ان کی غیر معمولی تاریخی شہادت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان کے مطابق
ان دستاویزات کے قدیم نسخے اصل واقعات کے بہت قریب کے زمانے کے ہیں اور کسی بھی دوسری قدیم دستاویز کے مقابلے میں تعداد میں کہیں زیادہ ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ متن تاریخی طور پر قابل اعتماد ہیں؟ جی، ان کا دعویٰ یہ ہے۔ وہ آئینی شاہدین اور ان ابتدائی پیروکاروں کی گواہی کو بھی اہم سمجھتے ہیں جنہوں نے اپنے عقیدے کی خاطر شدید مشکلات برداشت کیں، یہاں تک کہ جان دے دی۔ شہادتیں؟ جی، ان کے نزدیک یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے دعووں پر سچا یقین رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر ابتدائی عیسائیت کا رومن سلطنت میں تیزی سے پھیلنا شدید مخالفت کے باوجود اسے بعض اوقات یسوع کے جی اٹھنے کے دعوے کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور مرکزی شخصیات جیسے یسوع یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کی تاریخی حیثیت پر تو زیادہ تر مورخین متفق ہیں۔ یسوع کا ذکر تو غیر مسلم تاریخی ذرائع جیسے جوزیفس یا ٹیسیٹس ان میں بھی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب فلسفیانہ میدان میں کیا دلائل ہیں؟ دو بہت مشہور دلائل ہیں۔ ایک کلام کاسمولوجیکل آرگیومنٹ ہے۔ کاسمولوجیکل آرگیومنٹ؟ جی، یہ کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا آغاز ہو اس کا کوئی سبب ہونا ضروری ہے۔ چونکہ کائنات کا آغاز ہوا جیسا کہ بگ بینگ تھیوری بتاتی ہے، لہٰذا کائنات کا بھی ایک سبب ہونا چاہیے۔ یہ پہلا سبب جو خود کسی سبب کا محتاج نہیں، وہ خدا ہے۔ پہلا سبب؟ جی، فرسٹ کاز۔ جی۔ دوسرا فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ ہے، جسے ٹیلیولوجیکل دلیل بھی کہتے ہیں۔ فائن ٹیوننگ؟ جی، یہ کہتا ہے کہ کائنات کے بنیادی طبیعتی قوانین اور مستقل مقداریں یعنی فزیکل کانسٹنٹس وہ زندگی کے وجود کے لیے اتنی حیرت انگیز طور پر موزوں اور متوازن ہیں کہ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ذہین ڈیزائنر کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے کائنات ایک خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہو؟ بالکل بالکل، یہی اس دلیل کا نچوڑ ہے۔ پھر آتی ہے ذاتی تجربے کی گواہی۔ ذاتی تجربہ؟ جی، دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہر دور میں گہرے زندگی بدل دینے والے مذہبی یا روحانی تجربات کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے دعا کے قبولیت کا احساس یا خدا کی موجودگی کا شدید احساس یا اندرونی سکون ملنا یا کوئی معجزاتی واقعہ دیکھنا۔ اگرچہ یہ تجربات ذاتی اور موضوعی ہوتے ہیں اور سائنسی طور پر ان کی تصدیق مشکل ہے، لیکن جن لوگوں کو یہ تجربات ہوتے ہیں ان کے لیے یہ انتہائی طاقتور اور قائل کرنے والے ثبوت ہوتے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ حقیقت ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور سماجی یا اخلاقی پہلو سے کیا دلائل دیے جاتے ہیں؟ ایک دلیل یہ ہے کہ تمام ثقافتوں میں نیکی اور بدی کا ایک بنیادی احساس، ایک اخلاقی ضمیر پایا جاتا ہے۔ ضمیر کی آواز؟ جی، سی ایس لوئس نے اسے ٹاؤ کہا تھا۔ کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ یہ آفاقی اخلاقی قانون ایک مافوق الفطرت اخلاقی قانون دہندہ یعنی خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا۔ پھر مذہب کے مثبت سماجی اثرات ہیں، جیسے خیرات، کمیونٹی کا احساس، مشکل وقت میں سہارا اور تسلی۔ کئی تحقیقات مذہبی وابستگی اور بہتر ذہنی اور جسمانی صحت کے درمیان تعلق ظاہر کرتی ہیں۔ صحت پر بھی اثر؟ جی، مثلاً کم ڈپریشن، زیادہ خوشی، زندگی میں مقصد کا احساس اور بعض صورتوں میں لمبی عمر۔ ہارورڈ کی ایک تحقیق میں پایا گیا کہ مذہبی ماحول میں پرورش پانے والے نوجوانوں میں خوشی کا امکان 16% زیادہ اور منشیات کے استعمال کا امکان 30% کم تھا۔ یہ تو اہم نتائج ہیں۔ جی، اور دعا اور مراقبہ جیسی مشقیں دماغ کے ان حصوں کو متحرک کرتی ہیں جو ہمدردی اور جذباتی لچک سے وابستہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئے ایمان کے حق میں دلائل۔ اب ان نکات پر آتے ہیں جو ایمان کو چیلنج کرتے ہیں، خاص طور پر سائنسی اور تاریخی نقطہ نظر سے۔ دیکھیں، سائنسی محاذ پر ارتقاء کا نظریہ بذریعہ قدرتی انتخاب ایک بہت بڑا چیلنج سمجھا جاتا ہے۔ ارتقاء؟ جی، یہ نظریہ زندگی کی تمام پیچیدگی اور تنوع کی ایک مکمل جامع وضاحت پیش کرتا ہے جس میں کسی بیرونی ڈیزائنر یا خالق کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور یہ مشاہدات اور شواہد پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر نیورو سائنس یعنی دماغی علوم، وہ بھی روحانی یا مذہبی تجربات کو دماغ کی مخصوص کیفیات یا کیمیائی تبدیلیوں سے جوڑ کر ان کی فطری وضاحت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی یہ تجربات حقیقی ہو سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ مافوق الفطرت ہوں، ان کا سبب دماغ میں ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔
پھر کاسمولوجی یعنی علم کائنات، اس نے بگ بینگ سے لے کر کائنات کے ارتقاء تک کی ایک ایسی تصویر پیش کی ہے جس میں الہی مداخلت کی ضرورت نظر نہیں آتی۔ سائنس اپنا کام کر رہی ہے؟ جی، اور خود سائنسی طریقہ کار کی کامیابی جو صرف فطری وضاحتوں پر انحصار کرتا ہے اور قابل تکرار تجربات پر زور دیتا ہے، وہ مافوق الفطرت دعووں پر شک پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دوسروں کے لیے کی جانے والی دعا یعنی انٹرسیسری پریئر، اس کے اثرات پر جو سائنسی مطالعات ہوئے ہیں ان میں کوئی واضح شماریاتی طور پر اہم مثبت نتیجہ نہیں ملا۔ اچھا، دعا کے اثر پر تحقیق؟ جی، کافی مطالعات ہوئے ہیں۔ اور معجزات کے دعووں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سائنس انہیں کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں، جدید دور میں معجزات کے جو دعوے کیے جاتے ہیں ان میں اکثر قابل اعتماد غیر جانبدارانہ تصدیق اور ثبوت کی کمی ہوتی ہے۔ ثبوت نہیں ملتے؟ عام طور پر نہیں۔ بہت سے واقعات کی وضاحت اتفاق یا نفسیاتی عوامل یا پھر نامعلوم قدرتی اسباب سے کی جا سکتی ہے۔ فلسفی ڈیوڈ ہیوم کی مشہور دلیل ہے کہ کسی معجزے کو ماننے کے لیے انتہائی غیر معمولی ثبوت درکار ہیں، کیونکہ معجزہ بذات خود فطرت کے معلوم قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عام وضاحت زیادہ ممکن ہے؟ جی، اکثر یہ زیادہ قرین قیاس ہوتا ہے کہ دعویٰ غلط ہے یا اس کی کوئی عام وضاحت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اب تاریخی اعتبار سے کیا چیلنجز ہیں؟ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ جی، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، مقدس متون پر جو تنقیدی تحقیق ہوتی ہے وہ ان میں داخلی تضادات یا تاریخی غلطیاں یا بعد کے دور میں کی گئی تبدیلیاں ظاہر کرتی ہے۔ مثلاً ماہرین آثار قدیمہ کو بائبل میں بیان کردہ کئی اہم واقعات جیسے مصر سے بنی اسرائیل کا بڑے پیمانے پر خروج، اس کے ٹھوس ثبوت نہیں ملے۔ اچھا، اسی طرح قدیم مشرق وسطیٰ اور مصری ثقافتوں میں بھی مرنے اور جی اٹھنے والے دیوتاؤں کی کہانیاں ملتی ہیں جو عیسائی عقیدے کی انفرادیت کو چیلنج کرتی ہیں۔ دوسری ثقافتوں میں بھی ایسی کہانیاں ہیں؟ جی ہاں، اور اگرچہ تاریخی ذرائع یسوع کے وجود کی تصدیق کرتے ہیں لیکن اس کی الوہیت یا معجزات کی تصدیق نہیں کرتے۔ صرف وجود کی تصدیق، الوہیت کی نہیں؟ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے۔ اور سماجی سطح پر کیا اعتراضات باقی رہتے ہیں؟ وہی بات کہ کسی کا عقیدہ بڑی حد تک اس کے جغرافیہ اور ثقافت پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ اس خیال کو تقویت دیتا ہے کہ مذہب ایک سماجی اور ثقافتی تعمیر زیادہ ہے، آفاقی سچائی کم۔ کلچر کا اثر؟ جی، پھر یہ تلخ حقیقت ہے کہ تاریخ میں اور آج بھی مذہب کو اکثر تشدد، جبر، امتیازی سلوک اور جنگوں کو جواز فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تو ایک بڑا مسئلہ رہا ہے۔ جی، اور اگرچہ مذہب سے وابستہ سماجی فوائد ہیں جیسا کہ کمیونٹی کا احساس، یہ بہتر صحت، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ یہ فوائد کسی بھی مضبوط سماجی گروہ یا مشترکہ نظریاتی نظام سے حاصل ہو سکتے ہیں، چاہے وہ سیکولر ہی کیوں نہ ہو۔ ضروری نہیں کہ یہ عقیدے کی سچائی کا ثبوت ہو۔ یعنی کمیونٹی کا فائدہ ہے، ضروری نہیں کہ عقیدے کا۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ تو ہم نے دلائل اور جوابی دلائل کا ایک کافی وسیع میدان دیکھا۔ تاریخ، فلسفہ، سائنس، ذاتی تجربہ، ہر جگہ سے دھاگے آ رہے ہیں۔ اس سب سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا کوئی حتمی فائنل جواب ہے؟ شاید حتمی، سب کے لیے قابل قبول جواب نہیں ہے۔ یہی تو اس بحث کی نوعیت ہے۔ شواہد ایک پیچیدہ چادر کی طرح ہیں جس میں مختلف رنگوں اور بناوٹ کے دھاگے بنے ہوئے ہیں۔ ایک شخص اسی چادر کو دیکھ کر ایک مربوط، خوبصورت تصویر دیکھ سکتا ہے جو اسے الہی حقیقت کی طرف لے جاتی ہے۔ اسے سب جڑا ہوا لگتا ہے۔ جی، اسے تاریخ میں تسلسل نظر آتا ہے، فلسفے میں منطق، ذاتی تجربے میں گہرائی اور اخلاقیات میں معنویت۔ اور دوسرا شخص جو شکی ہے؟ دوسرا شخص شکی مزاج، وہ اسی چادر کو دیکھ کر اس میں سوراخ، تضادات اور کمزور دھاگے دیکھ سکتا ہے۔ اسے ہر اس دھاگے کے لیے جو پہلے شخص کو مافوق الفطرت لگتا ہے ایک زیادہ قابل قبول فطری وضاحت نظر آ سکتی ہے۔ اسے سائنس زیادہ قائل کرتی ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اسے تاریخ میں انسانی اثر نظر آتا ہے، فلسفے میں منطقی الجھنیں، ذاتی تجربے میں نفسیاتی عوامل اور سائنس میں زیادہ طاقتور وضاحتیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخر میں یہ ایک ذاتی انتخاب، ایک چھلانگ کا معاملہ بن جاتا ہے؟
लीप ऑफ फेथ या लीप अवे फ्रॉम फेथ? बहुत हद तक ये वो मुकाम है जहां शक या तो ईमान को खत्म कर देता है या फिर इसे एक नई शक्ल देता है। नई शक्ल? जी, ये विरासत में मिले हुए बगैर सोचे समझे कबूल किए गए अकीदे से निकलकर एक जांचे परखे जाती तौर पर मुंतखब करदा अज़्म में बदल सकता है। अच्छा, ये शायद वही है जो पॉल टिलिच कहना चाह रहे थे जब उन्होंने ईमान को शक के बावजूद तस्दीक करने की हिम्मत कहा था। ये गैर यकीनी सूरत हाल को कबूल करते हुए आगे बढ़ने का फैसला है। गैर यकीनी सूरत हाल को कबूल करना। जी, आज की इस गुफ्तगू में हमने शक और ईमान के इस लाजवाल रक्स को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि मुख्तलिफ मज़ाहिब शक को कैसे देखते हैं, लोग अकीदे से किनारा कश क्यों होते हैं और शवाहिद की दुनिया कितनी पेचीदा और कसीर जहती है। जी बिल्कुल। और शायद गौर करने के लिए आखिरी नुक्ता ये हो सकता है, क्या इस सफ़र का असल मकसद शक को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है या उन गहरे सवालात के साथ ईमानदारी और दयानतदारी से जीना सीखना है? जीना सीखना। जी, चाहे ये सफ़र बलाखिर रवायती ईमान की तरफ वापस ले जाए या उससे दूर ले जाए या किसी बिल्कुल नई गैर मुतवक्का जगह पर। ये गैर यकीनी सूरत हाल में चलते रहना, ये सवालात से नबर्द आसमां होना, ये बजाते खुद किसी शख्स की सच्चाई और माना की तलाश को कैसे मुतासिर करता है? ये एक अहम सवाल है, शायद जवाब से ज़्यादा अहम। शायद। इस गहरी और फिक्र अंगेज गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।